نے شراکت داری کیوں کی؟ تم نے سپورٹ کی بات کیوں کی؟ کیا حکومت کی طرف سے کمپلسری تھا کہ مسلمان بھی سپورٹ کرے؟ ارے کمپلسری تھا کیا بھائی؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے جو کام ہو رہا ہے وہ خود انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے؟ تو پتا ہے اس کا جواب کیا تھا؟ حضرت میں تو بولتا ہوں عالمہ بھی آ جانا آپ میدان میں. سمجھ نہیں کیا بولے سنے؟ عوام تو عوام، علماء بھی میدان میں آپ کو سپورٹ کرنا کرتے، وہ تبھی ہمیں ملک میں بچتی سکتے. ایسے بچنے سے دفن ہو جانا اچھا ہے. بابر نے مسجد بنوائی، مندر کی جگہ میں نہیں بنوائی. کورٹ نے، سپریم کورٹ نے صاف کہا، صاف الفاظ میں کہا مندر کے کوئی ایویڈنس موجود نہیں. بابر نے کلین زمین پر، کلین چٹ والی زمین پر مسجد بنوائی، پھر بھی کہا آستھا کا مسئلہ ہے اس لیے دے دو. ہم نے دان کی ہوئی زمین پہ انہوں نے بڑی شان و شوکت سے، اور کسی نے کہا رام کو بھی چین آیا تو مسجد میں آیا. مایوس ہونے کی تو پھر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہونا ہے اللہ کے منشا سے ہی ہوگا. مسلمان بہت نہتے اور مایوس محسوس کر رہے ہیں. دیکھو یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے. اس وقت جو مسلمانوں پر، اہل اسلام پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، یہ سمندر میں طوفان سے پہلے خاموشی چھائی جاتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹھاٹے مارتی ہوئی موجوں میں بھی سکوت آ جاتا ہے. ٹھاٹے مارتی ہوئی موجوں میں بھی سکوت آ جاتا ہے اور وہ ایک دم شانت ہو جاتی ہیں. اس کے بعد طوفان آتا ہے. إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ اکبر. ترجمہ سنیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمارے کلمے کا دوسرا جز اسی آیت سے لیا گیا. ہمارے کلمے کا دوسرا جز، پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اپنا سر کہیں اور جھکاؤ گے؟ کم از کم آپ تو دعوے پر کھڑے اترو. سوائے اللہ کے اپنا سر کٹ تو سکتا ہے، کہیں جھکے گا نہیں. بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. 22 تاریخ کو مسلمانوں کا سر پتہ نہیں کہاں کہاں جھک گیا. لیکن وہ حقیقت میں مسلمان تھوڑی نہ تھے. وہ تو اپنے کفر کو چھپانے والے لوگ اور بھی ظاہر ہوں گے، اور بھی آنے والے زمانے میں ظاہر ہوں گے. کفر الگ ہو کر رہے گا، ایمان والے الگ ہو کر رہیں گے. میں ابھی سے مبارکباد دیتا ہوں آپ میں سے ہر اس مومن کو جو اس ابتلا کے موقع پر، اس امتحان کے موقع پر اس کا شمار ایمان والوں میں ہو جائے. مبارکباد کے قابل ہیں وہ ایمان والے جو اپنے ایمان سے ٹھس سے مس نہ ہو. مبارکباد کے قابل ہے. خطرناک امتحان ہندوستان کے مسلمانوں کے سروں پر کھڑا ہوا ہے. ایمان کو بچانا یا پھر دنیا کی عیش و عشرت لینا. 2 آپشن ہوں گے سامنے، 2 آپشن. یا تو ایمان پر مرو، یا تو پھر حکومتوں سے یا پھر اہل باطل سے ملنے والے ریوارڈز کے لیے مرو، یا پھر ان کی تھوڑی سی سفارش کے لیے مرو.
یا پھر ان کی طرف سے ہونے والے تھوڑے سے فائدے کے لیے مرو، دو ہی آپشن ہوں گے۔ اور میں بڑے افسوس سے کہنے پر مجبور ہوں، ہمارے اس ملک کے بھی مسلمانوں میں 2/3 مسلمان کفر کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ کو اس وقت تعجب ہو رہا ہوگا، آپ کو تعجب کھڑا ہو، کیسا حضرت؟ ہمیں نبی کا دامن نہیں چھوڑنے والے نا، ہمیں ولی کا دامن نہیں چھوڑنے والے نا، غوث کا دامن نہیں چھوڑنے والے نا۔ جب امتحان ہوگا اور اللہ چھانٹنے پر آئے گا تو پتا چلے گا کہ کس کا دامن کس کے ہاتھ میں تھا۔ تیرے ہاتھ میں غوث کا دامن تھا یا رام کا دامن تھا، اس وقت پتا چلے گا۔ اب بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب صرف دیکھتے رہو۔ اب ان کو سمجھانا بھی بیکار ہے، بولنا بھی بیکار ہے۔ جتنا سمجھاؤ گے اپنے کفر کو اور ظاہر کریں گے، اور ظاہر کر کے لائیں گے۔ اب سمجھا کے دیکھ لو۔ ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے، صرف فون پر بات کیے کہ بھائی جو ہو رہا ہے وہ کفر کے نام پر ہو رہا ہے، 22 تاریخ کو جو ہوا وہ کفر کے نام پر ہوا، تم نے اس میں شراکت داری کیوں کی؟ تم نے سپورٹ کی بات کیوں کی؟ کیا حکومت کی طرف سے کمپلسری تھا کہ مسلمان بھی سپورٹ کرے؟ ارے کمپلسری تھا کیا بھائی؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے جو کام ہو رہا ہے وہ خود انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے؟ وہ کیسے کانسٹیٹیوشن میں ہوگا؟ تو تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے، رام للہ کی تعریف کرنے کے لیے کس نے ابھارا؟ تو پتا ہے اس کا جواب کیا تھا؟ حضرت میں تو بولتا ہوں عالمہ بھی آ جانا آپ میدان میں۔ سمجھ نہیں کیا بولے؟ سنے، عوام تو عوام، علماء بھی میدان میں آپ کو سپورٹ کرنا کرتے، وہ تبھی ہمیں ملک میں بچتی سکتے۔ ایسے بچنے سے دفن ہو جانا اچھا ہے، ایسے بچنے سے کٹ جانا اچھا ہے، ایسے جان بچانے سے خون اللہ کے لیے بہا دینا اچھا ہے۔ کیا کہتے ہو؟ میری رائے ہے، میں تھوپتا نہیں، میری سوچ ہے، میری رائے ہے۔ آپ اگر اس کو ایکسپٹ کرتے ہو تو اسی پر قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، اور کرتے بھی آئے مسلمان، کرتے بھی آئے۔ بابر نے مسجد بنوائی، مندر کی جگہ میں نہیں بنوائی۔ کورٹ نے، سپریم کورٹ نے صاف کہا، صاف الفاظ میں کہا، مندر کے کوئی ایویڈنس موجود نہیں۔ بابر نے کلین زمین پر، کلین چٹ والی زمین پر مسجد بنوائی، پھر بھی کہا آستھا کا مسئلہ ہے اس لیے دے دو۔ ہم نے دان کی ہوئی زمین پہ، انہوں نے بڑی شان و شوکت سے، اور کسی نے کہا رام کو بھی چین آیا تو مسجد میں آیا، رام کو بھی سکون ملا تو کہاں ملا؟ مسجد میں ملا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے انسانوں کی قلوب کو سکون ملتا ہے۔ رام بھی تو انسان تھے، تو ان کو بھی سکون کہاں ملا؟ بابر تیری مسجد میں سکون ملا۔ یہ پلس پوائنٹ ہے، منفی نہیں ہے۔ مسلمان ہوئے ہیں عنقریب، رام جی مسلمان ہوئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہلا قدم ہے اسلام کی طرف ان کا۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، چھٹائی کے بعد نفاق والے الگ ہو جائیں گے، ایمان والے الگ ہو جائیں گے، اس کے بعد اس ملک کا مقدر اسلام ہے۔ اس ملک کا مقدر کیا ہے؟ اسلام ہے۔ لیکن دعا کرو اسلام کے لیے کوشش کرنے والوں میں اللہ ہمارا شمار کر لے۔ بس دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو پھیلنے اور پھولنے سے روک نہیں سکتی۔ یہ بات تختیوں پر بٹھا لو، مسئلہ میرا اور تمہارا ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ ہم کدھر جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے۔ کسی سے متاثر نہیں ہونا میرے بھائیوں۔ طاقت، قوت، اسلحہ، پاور یہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اللہ کے
دینے سے ملتا ہے. آج ان کو دیا ہے, ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. جو راضی ہوں گے کل ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی بڑا تیر نہیں مار لیا, بلکہ الٹا انہوں نے بے وقوفی کر کے اپنے ہی بھگوان کو مسلمان بنا لیا. تو میں تو صرف نیک فالی کے طور پر لے رہا ہوں. نیک فالی سمجھتے ہیں؟ نیک فالی کے طور پر لے رہا ہوں. گھر سے نکلا, سامنے ایک مبارک نامی آدمی آیا, اس پر نظر پڑی, نام مبارک ہے, تو جو کام میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ میرا کام کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا, مسعود ہوگا. مسعود بھی آنچیں. یہ نیک فالی اسلام میں جائز ہے. بدفالی جائز نہیں. بلی آڑا چلے گی, یہ بدفالی. الو بیٹھ گا تھا, بدفالی ہے. کتا بیٹھ گا تھا, بدفالی ہے. کوا کائیں کائیں کریا, بدفالی. اسلام میں بدفالی حرام ہے. نیک فالی لینا, ارے بولو نا یار, جائز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں نیک فالی لے رہا ہوں کہ رام للہ کا اسلام لانا مسجد میں آ کر پورے ملک کی ہدایت اور پورے ملک کا تختہ پلٹنے کے لیے کافی ہے. اور پورے ایمان سے یہ بات کر رہا ہوں, قوت ایمان سے یہ بات کر رہا ہوں, اور پورے اخلاص سے آمین کہو. اخلاص سے آمین کہو, اللہ سے ڈرتے ہوئے لو لگا کر آمین کہو. کاش یہی ہمارا کنٹریبیوشن ہو جائے, یہی ہمارا حصہ لگ جائے. مایوس ہونے کی تو پھر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہونا ہے اللہ کے منشا سے ہی ہوگا. مسلمان بہت نہتے اور مایوس محسوس کر رہے ہیں. دیکھو یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے. اس وقت جو مسلمانوں پر, اہل اسلام پر خاموشی چھائی ہوئی ہے, یہ سمندر میں طوفان سے پہلے خاموشی چھائی جاتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹھاٹے مارتی ہوئی موجوں میں بھی سکوت آ جاتا ہے. ٹھاٹے مارتی ہوئی موجوں میں بھی سکوت آ جاتا ہے, اور وہ ایک دم شانت ہو جاتی ہیں. اس کے بعد طوفان آتا ہے. یہ صرف ڈائلاگ نہیں ہے, یہ اس ملک کی تقدیر کے فیصلے اللہ کر چکا ہے. بس دعا اتنی کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کا حصہ بنا دے. کفر والوں میں ہمیں شامل نہ کرے, شرک والوں میں ہمیں شامل نہ کرے. اللہ بس موت تک ایمان پر ہمیں باقی رہنے کی توفیق عطا فرما دے.